اللہ الرحمن الرحیم باب الزکاة من الاسلام وقوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ یہ باب ہے اس بات کا کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول وما امروا الا ليعبدوا اللہ کا بیان۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے ان اعمال کا ذکر اور بیان تھا جن اعمال کا تعلق یا جن اشیاء کا تعلق بدن سے تھا، اور اب ان اعمال کا ذکر ہو رہا ہے جن کا تعلق مال سے ہے، اور نیز اس کے بعد والی آیت کریمہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جس دین میں اور جس ملت میں ہو وہی دین مستقیم ہے اور سیدھا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس ترجمۃ الباب سے کہ زکوٰۃ دین قیم میں داخل اور شامل ہے، وہ آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ پر آپ غور کریں، وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص اسی کی بندگی کریں یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی دین قیم ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اخلاص، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کو دین قیم کہا گیا ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کو دین قیم میں داخل کیا گیا، اور اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ اسلام میں داخل اور شامل ہے، اور اسی سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ ایمان بسیط ہے اور اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کا رد ہو گیا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کو جو ایک عمل ہے، ایمان کا یا اسلام کا حصہ بتایا جا رہا ہے، جزو بتایا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک ایمان اور اسلام متحد ہے، ایک ہے۔ اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کو اسلام کا جز ثابت کر کے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ زکوٰۃ کو ایمان کا جز اور اعمال کو ایمان کا حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ترجمۃ الباب دیکھیے، باب الزکاة من الاسلام وقولہ تعالی، یہ باب ہے کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول وما امروا کا بیان، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص اسی کی بندگی کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی دین قیم ہے۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ۔ یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، کہ ایک آدمی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے۔ رجل سے مراد حضرت زمام بن ثعلبہ ہیں،
بین السطور میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہل نجد سے کیا مراد ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے بلند حصے کو نجد کہا جاتا ہے، اور جو پست حصہ ہوتا ہے اسے تہامہ، اور وسط حصہ کو حجاز کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی اہل نجد میں سے تھا، وہاں سے وہ آیا۔ سائر الراس، اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے۔ نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ ما یقول، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آواز محسوس ہو رہی تھی، گنگناہٹ سننے میں آ رہی تھی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت زمام بن ثعلبہ تھے، اپنی قوم کے سردار اور ذمہ دار تھے۔ چند اہم سوالات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس ڈر سے کہ میں سوالوں کو بھول نہ جاؤں، وہ سوالات کو منہ میں دہرا رہے تھے، جس کی وجہ سے گنگنانے کی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہوا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو وہ پوچھنے لگا اسلام کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت اور تفصیلات کیا ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا۔ فقال هل علی غیرہا، تو اس نے کہا کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی نمازیں ہیں؟ اس کا سوال کیا تھا؟ جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے، تو اس نے کہا کیا مجھ پر ان 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال، حضور نے فرمایا لا، نہیں ہے، یعنی فرض نمازیں صرف کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ الا ان تطوع، مگر یہ کہ کوئی نفل ادا کر لے۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی نوافل ادا کرے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس کی اپنی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، درجات بلند ہوں گے، ثواب میں زیادتی ہوگی۔ اب یہاں پر الا ان تطوع سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک عشاء میں واجب الوتر واجب ہے، اور شوافع کے نزدیک واجب نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ انہوں نے سوال کیا کہ 5 ہی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے مگر نفل ادا کرو۔ تو احناف کہتے ہیں کہ واجب الوتر واجب ہے تو یہ 6 نمازیں ہو جائیں گی، اور حدیث میں، دین میں، شریعت میں زیادتی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کی بنیاد پر شوافع کے نزدیک وتر واجب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وتر کو واجب کریں گے تو 6 نمازیں ہو جائیں گی، جو درست نہیں ہے۔ احناف کی طرف سے اس حدیث کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہو یہ حدیث وجوب وتر سے پہلے کی ہو۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وتر عشاء کے تابع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستقل ذکر نہیں فرمایا۔
تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہم احناف وطر کو واجب کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے۔ آپ کا اعتراض اس وقت درست ہوتا جب کہ ہم وطر کو فرض کہتے۔ اور اسی طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ شواف صدقہ فطر کو واجب کہتے ہیں، فرض کہتے ہیں، جبکہ اس آدمی نے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زکوٰۃ ہی کو فرض کہا تھا، بقیہ کو سب نوافل فرمایا تھا۔ تو جب زکوٰۃ ہی ہے پھر صدقہ فطر نہیں ہے تو شواف صدقہ فطر کو واجب اور ضروری کہتے ہیں، وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ تو جو جواب زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، صدقہ فطر کے بارے میں ہے، وہی جواب ہمارا یہاں پر وطر کے بارے میں ہوگا۔ قال لا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ کوئی نفل ادا کر لے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا، یعنی اسلام کیا ہے اس کے جواب میں آپ نے ان تفصیلات کو بیان فرمایا۔ پہلے تو 5 نمازوں کا ذکر فرمایا، اب اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ قال، تو اس نے کہا حل علی غیرہ، کیا مجھ پر اس کے علاوہ اور بھی روزے فرض ہیں؟ قال، تو حضور نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ کوئی نفل روزے رکھ لے۔ رمضان المبارک کے روزے ہی فرض ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور روزے فرض نہیں ہیں، کوئی اپنی طرف سے رکھ لے، نوافل ہیں، مسنون روزے ہیں، تو اسے ثواب ملے گا، اسے ثواب ملے گا۔ عزیز طالبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ حل علی غیرہ، تو کیا مجھ پر اس کے علاوہ اور بھی روزے فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ کوئی نفل ادا کر لے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نفل نماز یا نفلی کام اگر شروع کیا جائے تو کیا ان کا اتمام واجب ہے، ان کو پورا کرنا واجب ہے؟ نفل کام شروع کرنے سے پہلے تو واجب نہیں ہوتا، سب کے نزدیک برابر ہے، لیکن اگر شروع کر لیا جائے، جیسے نفل نماز ہے، اس کی نیت باندھ لی جائے، تکبیر کہہ لی جائے، پھر اس کے بعد کسی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا اس کے پر قضا واجب ہوگی یا اس نفل نماز کو مکمل کرنا ضروری ہوگا؟ ایسے ہی کوئی نفل روزہ شروع کر دے، پھر کیا وہ اسے توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا؟ کیا پورا کرنا ضروری ہے؟ اور اگر توڑ دے گا تو قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں احناف اور شوافے کے درمیان اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک نفل کا اتمام، یعنی نفل کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، اگر پورا نہیں کریں گے تو اس کی قضا کرنا واجب ہوگا۔ اور شوافے کے پاس نفل کا اتمام واجب نہیں ہے، پورا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف وہ نفل حج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر نفل حج ان کے نزدیک فاسد ہو جائے تو قضا واجب ہے۔ نفل حج کے علاوہ جتنے نوافل ہیں شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ احناف الا ان تطوع میں استثناء کو متصل مانتے ہیں اور اتمام کو لازم اور ضروری کہتے ہیں، اور شوافے الا ان تطوع میں استثناء کو منقطع مانتے ہیں، یعنی واجب نہیں مانتے نوافل کو مکمل کرنا۔ شوافے کی جو دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں ایک دلیل یہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی ایسی حدیثیں ہیں جن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل کا اتمام یعنی پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔
خود بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث کو جمعہ کے دن روزہ شروع کرنے کے بعد افطار کا یعنی توڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ اس توڑنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ کہیں لوگ جمعہ کے دن ہی روزے کو خاص کر لیں۔ تو شوافع کہتے ہیں کہ آپ نے صرف افطار کا حکم دیا، توڑنے کا حکم دیا، نفل روزہ تھا، لیکن بعد میں اسے قضا کا حکم نہیں دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوافل کا اتمام یعنی پورا کرنا شروع کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو آپ نے جہاں افطار کا توڑنے کا حکم دیا وہیں پر فرماتے کہ بعد میں اسے قضا بھی کر لو۔ احناف کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ عدم ذکر عدم کی دلیل نہیں بن سکتا، کہ یہاں کوئی چیز کہیں پر ذکر نہیں کی گئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر افطار کے بعد قضا کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث میں افطار کے بعد قضا کا حکم صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم بھی فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ احناف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ تو ظاہر بات ہے نوافل شروع کر کے پھر اسے توڑ دینا اپنے اعمال کو بیکار اور ضائع کرنا ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ حدیث دیکھیے، قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ قال هل علی غیرها، تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی مال میں زکوٰۃ نکالنا یا مالی احکام ہے، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ قال لا، تو حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی مقدار متعین ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ دینا چاہو تو صدقہ و خیرات دے سکتے ہو۔ قال، راوی کہتے ہیں فأدبر الرجل، تو وہ شخص واپس ہوا، وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم خدا کی میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے واقعی سچ کہا، دل سے بھی سچ کہا اور عمل بھی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان کرنے کی ہے۔ پہلی بات تو بیان کرنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور زکوٰۃ کا ذکر یہاں پر کس ضمن میں ہو رہا ہے؟ اسلام کی تفصیلات کے ضمن میں ہو رہا ہے۔ اس نے سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تفصیلات کیا ہے، تو آپ نے جہاں پر نماز روزے کا ذکر فرمایا، اسلام میں زکوٰۃ کو بھی شامل فرمایا۔ اسی سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا ترجمۃ الباب باب الزکاۃ من الاسلام ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، جو ایک عمل ہے، اور اسی سے فرقہ مرجئہ کا رد ہو گیا کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہیں، وہ اعمال کو ایمان کے لیے غیر ضروری کہتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر ذکر کرنے کی ہے کہ اس آدمی نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں ان چیزوں کے علاوہ نہ اس پہ اضافہ کروں گا نہ کم کروں گا، تو سوال یہ کیا گیا کیا اتنے ہی اعمال ہیں اسلام میں؟ اور بھی تو اعمال ہیں، حج کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، اور بھی اعمال ہیں، کیا وہ ضروری نہیں ہے؟ جبکہ اس نے کہا کہ میں اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے بھی کئی ایک جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس جملے کا تعلق عمل سے نہیں عقیدے سے ہے، یعنی میں اس پر عقیدہ رکھوں گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، ورنہ جہاں تک دیگر اعمال کی بات ہے وہ دوسری احادیث میں دوسری جگہ موجود ہے، ان کو بھی کرنا ضروری ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مقدار فرض میں کمی اور بیشی نہیں کروں گا، تو حضور نے اسے فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔